اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت فرمائے گا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اس کالے دانہ کلونجی کو لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ سام کسے کہتے ہیں؟ سام موت کو کہتے ہیں۔ یہ احادیث مبارک جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سفید کپڑے پہن کر، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہترین کپڑے میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور میرا طریقہ ہے، تو جو میری سنت پہ عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ یہ احادیث مبارک سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہماری عورتوں کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تم خود کھاتے ہو وہی ان کو بھی کھلاؤ، اور جیسا تم پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، اور نہ ہی مارو اور نہ ہی برا بھلا کہو۔ سنن ابو داؤد کے اندر یہ احادیث مبارک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن لوگ دونوں جہانوں کے پالنے والے کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کانوں کے لو تک پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ یہ احادیث مبارک صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اس بندے کے سوا جس کے اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، ناراضگی ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دی حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ یہ احادیث مبارک صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ احادیث مبارک موجود ہے۔